Class 7 Subject Home Economics Lecture number 8. آج ہم سٹارٹ کریں گے باب نمبر 4 خاندان اور بچوں کی نشوونما یعنی the family and development of child. ہم سٹارٹ لیں گے تعارف سے. حیوانی زندگی ہر علاقے اور ہر دور میں یکساں رہی ہے جبکہ انسان کی خاندانی زندگی ہر دور میں اور دنیا کے ہر حصے میں مختلف رہی ہے کیونکہ انسان کی خاندانی زندگی کی بنیاد معاشرے اور تہذیبوں پر رکھی جاتی ہیں. اس لیے خاندانی زندگی یکساں ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف و منفرد بھی ہیں. یعنی جس طرح یہاں پہ حیوانی زندگی کے یعنی حیوانی زندگی ہر دور میں یعنی جو ہیں یکساں ہوتی ہیں، لیکن جو انسان کی خاندانی زندگی ہیں یعنی انسانوں کی جو زندگی ہیں خاندانی زندگی جو ہیں تو وہ ہر دور میں یعنی پچھلے زمانوں سے ماضی میں یعنی ان کے خاندانی زندگی سے لے کر اس دور سے لے کر آج تک یعنی خاندانی زندگی ہر دور میں اور دنیا کے ہر حصے میں مختلف رہی ہے. اسی لیے کہ انسان کی جو خاندانی زندگی ہوتی ہیں اس کی بنیاد معاشرے اور تہذیبوں یعنی رسم و رواج پر کی جاتی ہیں. خاندان کی جو زندگی ہیں تو وہ ایک جیسے ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی مختلف اور منفرد بھی ہیں. اسی لیے کہ مختلف خاندان جو ہیں تو ان کے رسم و رواج الگ الگ ہوتے ہیں. مختلف مذاہب کے لوگوں کے رسم و رواج جو ہوتے ہیں تو وہ الگ الگ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے یعنی خاندانی زندگی میں جو ہیں تو ہر دور میں یعنی چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی خاندان ہو یعنی باہر کے کنٹریز آپ دیکھیں اپنا ملک پاکستان اس میں دیکھیں تو لوگوں کی جو خاندانی زندگیاں ہیں تو وہ ایک دوسرے سے یعنی مختلف ہے. اس کے لباس ان کی تہذیب و تمدن یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. پھر ہے کنبہ یا خاندان کی تعریف. خاندان افراد کا ایسا مجموعہ ہے جو شادی، خونی تعلق یا تہنیتی تعلق کے سبب اس طرح متحد ہو کہ وہ ایک منفرد گھرانہ تصور کیا جائے جس سے اس کے معاشرتی کردار جیسے شوہر، بیوی، ماں باپ، بیٹا بیٹی، بھائی اور بہن ظاہر ہو اور اپنی مشترکہ کوشش سے تہذیب کو قائم رکھے. یعنی خاندان جو ہیں تو وہ افراد کا ایسا گروپ ہے یعنی جو شادی، خونی تعلق سے یا تہنیتی تعلق کے سبب متحد ہوتا ہے. یعنی فار ایگزامپل یعنی بچوں کو ایڈاپٹ کرنا یعنی یا تو کسی کے پیرنٹس نہیں ہیں وہ کسی بچے کو گود لے لیتے ہیں یعنی اس کے ساتھ ان کا خونی تعلق نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اسی سبب وہ ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہوتے ہیں تو یہ ایک منفرد گھرانہ تصور کیا جاتا ہے. یعنی اس میں کیا جاتا ہے کون کون سے معاشرتی کردار آتے ہیں. ہماری فیملیز میں آپ دیکھتے ہیں خاندان کے افراد میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مجموعہ کتنے لوگوں پر یعنی مشتمل ہے. اب خاندان افراد کا کیسا مجموعہ ہے یعنی اس میں شوہر بھی ہے، بیوی بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، بیٹا بھی ہیں، بیٹی، بھائی اور بہن. تو جو خاندان جو مشترکہ خاندان یعنی جو ان کی کوشش سے جو تہذیب و روایات ہیں ان کو قائم رکھا جاتا ہے. یعنی معاشرے میں ایک مرد کا کردار جو ہے تو یعنی وہ بیٹا، بھائی، شوہر یعنی یہ سب کی جو ہیں آئیڈینٹی جو ہیں تو وہ یعنی خاندانی افراد میں شامل ہوتا ہے. یعنی ہمارے ایک وقت پر ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ یعنی خاندان میں بہت زیادہ رشتے ہوتے ہیں. یعنی چاہے وہ رشتہ بیٹی کا ہو، بہن کا ہو، بیوی کا ہو تو یہ رشتے ہمارے اپنے خاندانی افراد کے ساتھ ایک دوسرے سے منسلک ہوتا ہے. خاندان ایک بنیادی معاشرتی ادارہ ہے. خاندان کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہم دنیا میں رہنا سیکھتے ہیں
اور اپنے طرز عمل کو معاشرے کے مطابق ڈالنے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ یعنی خاندان کیوں بنیادی معاشرہ ہے؟ اسی لیے معاشرتی ادارہ ہے کہ خاندان کے افراد ہونے کی حیثیت سے ہم دنیا میں رہنا سیکھتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے ہی خاندان میں رہتے ہوئے، یعنی جو تربیت ہمارے والدین ہمیں دیتے ہیں، تو اس سے ہم دنیا میں رہنے سیکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کیسے رہنا ہے، اپنے طور طریقے کیسے یعنی معاشرے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے طور طریقوں کو کیسے لے کر جانا ہے، اپنے طرز عمل کو کیسے معاشرے کے مطابق ڈھالنے کی اہمیت سمجھنا۔ یعنی خاندان کی تعریف، یعنی والدین، بہن، بھائی، ماں، باپ، بیٹی، تمام افراد خانہ ایک ہی چھت تلے اکٹھے رہتے ہیں اور اسے اپنا گھر مانتے ہیں، خواہ وہ جھونپڑی ہو یا محل۔ اور گھر کے افراد مختلف جنس و عمر ہونے کے باوجود ایک ہی ذمہ داری کو اپنا گھر مانتے ہیں اور اسی سے مستفید ہوتے ہیں۔ یعنی ایک خاندان کے افراد، چاہے اس خاندان میں جتنے بھی افراد ہوں، وہ سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی گھر کو اپنا مانتے ہیں، چاہے وہ گھر ان کے لیے جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان گھر کے افراد میں مختلف جنس عمر، یعنی لڑکا لڑکی، مختلف عمر کے جوان بوڑھے، یعنی اس کے باوجود وہ ایک ہی گھر کو اپنا مانتے ہیں اور اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ افراد خانہ کے طرز عمل اور حقوق و فرائض میں تبدیلی بھی آتی رہتی ہے۔ ہر خاندان کی ایک مخصوص خاندانی تہذیب ہوتی ہے، جیسے کہ آداب و اطوار، طرز گفتگو وغیرہ۔ یہ مختلف تہذیب ایک مجموعی تہذیب کو جنم دیتی ہیں جس کو ہم معاشرہ کہتے ہیں۔ یعنی پھر جو افراد خانہ ہیں ان کے طرز عمل اور حقوق میں کیسے فرائض میں تبدیلی ان کی آتی رہتی ہیں؟ یعنی ہر خاندان کے ایک مخصوصی خاندانی تہذیب ہوتے ہیں، یعنی جس طرح آداب، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، طرز گفتگو کا طریقہ۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ تہذیب ایک مجموعی تہذیب کو جنم دیتے ہیں جس سے معاشرہ بنتا ہے۔ یعنی افراد کے حقوق و فرائض میں تبدیلی کیسے آتی ہیں؟ جیسے کہ یعنی آج بچہ چھوٹا ہے تو اس کے ماں باپ اس کے فرائض انجام دے رہے ہیں، یعنی کل کو ماں باپ ایسے سٹیج تک پہنچ جاتے ہیں کہ بچے جوان ہو جاتے ہیں تو بچوں کو اپنے گھر کی یعنی جو فرائض ہوتے ہیں، اپنے والدین کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اپنے گھر کے جو فرائض ہوتے ہیں تو وہ پورے کرنے ہوتے ہیں۔ پھر ہے خاندانی زندگی کا مدار، یعنی فیملی لائف سائیکل۔ ہماری اس کائنات اور کارخانے قدرت میں ہر چیز کا ایک نظام ہے، یعنی کارخانے قدرت، یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز میں اپنا ایک نظام رکھا ہے۔ یعنی جس طرح صبح کے وقت شام نہیں ہوتی، شام کے وقت صبح نہیں ہوتی، یعنی تارے اپنے وقت پر نکلتے ہیں، صبح سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، رات کا اندھیرا اپنے وقت پر آتا ہے، صبح کی روشنی جو ہے تو اپنے وقت پر آتی ہے۔ اسی طرح یعنی دنیا کائنات میں یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک نظام موجود ہے، یعنی جس سے اس کی قدرت کا اندازہ لگایا جاتا ہے، یعنی جس کے تحت اس کا کاروبار حیات شروع ہوتا، چلتا اور ختم ہو جاتا ہے، اور ہر چیز میں ایک خاص ترتیب یعنی آرڈر اینڈ سیکوینس موجود ہے۔ یعنی اسی طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ بڑھاپے کے دور کو پہنچ جاتا ہے اور اسی طرح وہ مر جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یعنی ہر ایک کام میں اپنے ایک خاص ترتیب رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ کام اسی ترتیب سے ہوتا جاتا ہے۔ خاندان ایک مقام سے ابھر کر شروع ہو کر اپنا سفر حیات مکمل کر کے ختم ہوتا ہے۔ اسی لیے خاندان کے اس نظامی سلسلے کو خاندانی زندگی کا مدار یعنی فیملی لائف سائیکل کہا جاتا ہے۔ یعنی اسی طرح خاندان جو ہے تو وہ ایک جگہ سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ سفر شروع ہو جاتا ہے، پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ خاندانی زندگی کا جو مدار ہوتا ہے تو وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ کس طرح سٹارٹ ہوتا ہے؟ یعنی اس کے پھر جو ابتدائی مرحلے ہیں وہ پھر ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ 1931 میں سورکن یعنی 1931 میں سورکن اور اس کے ساتھیوں نے خاندان کی 4 ارتقائی منزلیں بتائی تھیں۔
ان کا انحصار افراد خانہ کی حیثیتوں کو کیفیت میں تبدیلی پر رکھا گیا ہے۔ مثلاً مختلف تحقیقات کی بنیاد پر ایک مکمل مدار خاندان کو بنایا گیا ہے۔ اس میں 3 بڑے اور 8 چھوٹے مراحل ہیں۔ پھر 1931 میں سورکن ایک سائنٹسٹ یعنی اس نے اور اس کے ساتھیوں نے خاندان کے ابتدائی جو 4 ارتقائی منزلیں بتائی ہیں، یعنی کہ خاندان کیسے شروع ہوتا ہے، کس طرح چلتا رہتا ہے اور کس طرح پھر ایک حد پہ آ کے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اس نے اس کی 4 ارتقائی منزلیں بتائی ہیں، یعنی جن کا انحصار افراد خانہ کی حیثیت و کیفیت ان کی تبدیلی میں رکھا گیا ہے، یعنی بچہ ہوتا ہے، وہ جوان ہوتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، اسی طرح یعنی عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ یعنی ان کی حیثیت و کیفیت میں فرق آتا ہے، یعنی بیٹا ہوتا ہے، وہ جوان ہوتا ہے، وہ باپ بن جاتا ہے، یعنی اسی طرح ایک خاندانی زندگی کا مدار چلتا رہتا ہے۔ مثلاً مختلف تحقیقات کی بنیاد پر یعنی جو مکمل مدار خاندان بنایا گیا ہے، تو انشاءاللہ اس کے یہ 3 بڑے اور 8 چھوٹے مراحل بھی ہم پڑھیں گے۔ یہ ہیں سائنٹسٹ سورکن یعنی جس نے 1931 میں خاندان کی 4 ارتقائی منزلیں بتائی تھی۔ تو آج ہم نے چیپٹر 4 میں اتنا ہی پڑھنا تھا، یعنی خاندان اور بچوں کی نشو و نما ہم نے سٹارٹ کی ہیں، اس کا تعارف ہم نے پڑھا، پھر کنبہ یا خاندان کی تعریف ہم نے پڑھی، پھر خاندانی زندگی کا مدار ہم نے پڑھا۔ انشاءاللہ یعنی 1931 میں سورکن نے جو خاندانی مدار کے 3 بڑے اور 8 چھوٹے مراحل بتائے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم کمنگ کلاس میں اسٹڈی کریں گے۔ اس ٹائم کے لیے اللہ حافظ۔